پیارے بچوں السلام علیکم. میں نجمہ حمید UP اشارٹ پلا کلاس 8ویں مضمون اردو موضوع جابر بن حیان. یہ ہم نے پچھلے لیسن میں یہ آدھا پڑھا تھا تو آج ہم وہاں سے جو رہ گیا ہے آج ہم پڑھیں گے. جابر سے پہلے دنیا علم کیمیائی کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی. اس نے کیمیائی تجربات کیے، ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے. یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بہارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملایا. اسی طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا. یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں. جابر یہی نہیں رکا، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا، لوہے پر تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے. اس نے چمڑا رنگنے کا طریقہ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا. عرق کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہین کیمیاگر کی ایجاد ہے. یہ وہی آلہ ہے جسے ہم ریٹارٹ کے نام سے جانتے ہیں. جابر ہی نے معدنی تیزاب ایجاد کیا. تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے. کلمی شورے کا تیزاب نائٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر ہے. نائٹرک ایسڈ بتاتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے. وہ جس برتن میں یہ تیزاب رکھتا تھا اس میں سوراخ ہو جاتا. جابر نے اس بات کی پرواہ نہ کی بلکہ قسم قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی. اس کوشش میں اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئے. اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی. اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا. اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن بچا تھا. اس نے اسے بھی آزمایا. سونے کے اس برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا. اس کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن تھا. اس پر بھی اس نے یہ تجربہ کیا. یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا. چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے، کلمی شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا. صرف دو چیزیں ایسی ملی جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہوا، ایک سونے کا برتن اور دوسرا شیشے کا برتن. اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے. اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا. مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئی. طرح طرح کے تیزاب بناتے بناتے اس کی انگلیاں تل تک جل گئی، لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا. جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی. اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کیے. علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا. کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمسٹری کا بابا آدم فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے. دیکھو بچوں، ہم نے آدھا لیسن پڑھا تھا تو آج ہم نے یہاں سے پڑھا جابر سے پہلے دنیا علم کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھے. اس نے کیمیائی تجربات کیے، ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے. یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں. دیکھو بچوں، جو جابر تھا وہ علم کیمیا مطلب کہ وہ کیمسٹری میں تجربہ کرنے کی اہمیت سے واقف تھے. تو اس نے کیا کیا؟ علمی تجربات کیے، کیمیائی تجربات کیے. ان تجربات کے اصول جو تھے اور قاعدے جو تھے، قاعدے جو ہے تجربات جو ہے وہ تجربہ کی جمع ہے. تو ان کے تجربات جو اصول اور قاعدے مرتب کیے، یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں. جو یہ اصول ہیں، جو قاعدے ہیں، جو قانون ہیں، یہ اب بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بہارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو اس نے جو ٹھوس چیزوں سے ہلکی چیزیں حاصل کر کے ان کو کس نے ملایا؟ دواؤں میں ملایا. تو اسی طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا. تو یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں.
جابر اس نے یہ ایک طریقہ نہیں، سبلیمیشن کا طریقہ نہیں، بلکہ اس نے کیا کیا، اس نے ایک اور طریقہ ایجاد کیا جسے آکسیڈیشن کہتے ہیں۔ تو لوہے پر بھی اس نے تجربے کیے اور ہمیں یہ بتایا کہ لوہے کو کہ کس طرح فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لوہے کو کس طرح صاف کیا جا سکتا ہے۔ تو جابر نے ہمیں یہ بھی دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے، اور جو چمڑا ہوتا ہے اس کو کس طرح کیا کرتے ہیں، چمڑا رنگنے کا طریقہ جو ہے اس نے وہ بھی ایجاد کیا۔ تو اور ساتھ ساتھ اس نے بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا، عرق کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہین کیمیا گر کی ایجاد ہے۔ یہ سب جو بھی کیمیا گر ہے یہ کس کی ایجاد ہے؟ جابر بن حیان کی ایجاد ہے۔ یہ وہی آلہ ہے جسے ہم ریٹارڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ جو آلہ ہے اس کو ہم کس کے نام سے جانتے ہیں؟ ریٹارڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر ہی نے معدنی تیزاب بھی ایجاد کیا۔ جو تیزاب جو ہے اس کو جابر بن نے ایجاد کیا۔ تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے۔ قلمی شورے کا تیزاب جسے ہم نائٹرک ایسڈ کہتے ہیں اس کو بھی ایجاد اسی نے کیا۔ تو نائٹرک ایسڈ جو ہے بتاتے وقت اس کے کافی برتن جو تھے وہ کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے۔ وہ جس برتن میں یہ تیزاب رکھتا تھا اس کو کیا ہو جاتا تھا؟ سوراخ ہو جاتا تھا۔ تو جابر نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، اس نے یہ سوچا کہ ٹوٹنے دو، اس کو کیا کرنا تھا؟ یہ کرنا تھا، اس کو بھی ان کا تجربہ کرنا تھا کہ بلکہ قسم قسم کے برتنوں میں اس نے کیا کیا، یہ تیزاب جو تھا اس نے جمع کرنے کی کوشش کی۔ تو تمام جو اس کے برتن تھے سبوں کو سوراخ ہو گیا۔ اس کے پاس ایک چاندی کی کٹوری تھی، اس میں بھی جمع کیا، اس کو بھی سوراخ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سونے کا ایک برتن بچا تھا، اس نے اس کو بھی آزمایا، اس میں بھی کیا رکھا؟ تیزاب رکھا۔ تو جو سونے کا برتن تھا اس پر کوئی اثر تیزاب کا نہیں ہوا۔ تو اور اس کے پاس ایک شیشے کے برتن تھا، اس میں بھی اس نے کیا رکھا؟ تیزاب رکھا۔ تو اس کو بھی کوئی کیا نہیں ہوا؟ اثر نہیں ہوا تیزاب کا۔ یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا۔ جو شیشے کا جو برتن تھا وہ بھی تیزاب سے کیا رہا؟ محفوظ رہا۔ چنانچہ اپنے وہ جو اس نے تجربے کیے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتے ہیں کہ قلمی شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا، جو اس نے تیزاب ایجاد کیا تھا وہ اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا۔ صرف اس میں سے 2 برتن بچے جن پر تیزاب کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک تھا سونے کا برتن اور دوسرا تھا شیشے کا برتن۔ تو جو یہ عظیم سائنسدان ہے اس نے کئی قسم کے کیا کیے؟ تیزاب ایجاد کیے۔ اس نے سونا پگھلانے والا بھی تیزاب ایجاد کیا۔ پھر مختلف قسم کے تیزاب کرتے کرتے جو جابر بن حیان تھے ان کی آنکھیں بھی خراب ہوگی، اور طرح طرح کے تیزاب بناتے ان کی جو انگلیاں تھی وہ بھی کیا ہوگی؟ جل گئی، زخمی ہوگی، لیکن ان کی تحقیق کا کام نہیں چھوڑا۔ لیکن جو جابر بن حیان تھے انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، جو ان کی محنت تھی، جو وہ کیا کرتے تھے، یہ تجربے کرتے تھے، انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ پھر جابر بن حیان جو تھا دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی۔ تو ان کی جو تمام جو زندگی تھی وہ تجربات میں صرف کی، انہوں نے اپنی جو پوری زندگی تھی انہوں نے تجربوں میں صرف کی۔ جو علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا۔ کوفہ کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمیا کیمسٹری کا بابا آدم، فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو ان کو بابا آدم یعنی کہ فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے۔